السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل. کیسے ہیں سب؟ ٹھیک ٹھاک ہیں الحمدللہ. میں خیریت سے. بس تھوڑی سی الرجی ہوئی ہے اور فلو کھانسی. آپ کو پتہ ہے یہ موسم ایسا ہے جس میں نا ڈسٹربنس ہو جاتی ہے, لیکن خیر کوئی بات نہیں, چھوٹے موٹی تو چیزیں چلتی رہتی ہیں, لائف کا حصہ ہے. لیکن آج جو میں اپنی ساری یوٹیوب کی بہنوں سے بات کرنے جا رہی ہوں, وہ میری ایک بہت پیاری سبسکرائبر ہیں. انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ میں کیا کروں کہ کچھ بھی ہو جائے نا, میں صبح جلدی نہیں اٹھ پاتی ہوں, اور جلدی نہ اٹھنے کی وجہ سے نا میرا سارا دن ڈسٹرب رہتا ہے اور طبیعت بھی بوجھل رہتی ہے اور کام بھی سارے ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. پلیز ہیلپ می. تو مجھے اتنا ہوا کہ میں انہیں بات کروں اور کچھ ایسی چیزیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں کہ آپ لوگ اس پہ عمل کریں اور اپنی زندگی کو تھوڑا سا ٹائم مینجمنٹ کی طرف لا کرنا اور ایک روٹین میں آ جائیں. ہوتا کیا, بچے لیٹ تک جاگ رہے ہوتے ہیں, بچے سونے کا نام نہیں لیتے, بچے انجوائمنٹ چاہ رہے ہوتے ہیں, کبھی ٹی وی دیکھ رہے ہیں, کبھی کوئی سیزن لگا کے بیٹھ گئے, کبھی کچھ. تو ساتھ ساتھ مائیں, ظاہری سی بات ہے, جو مائیں ذمہ دار ہیں, جو سمجھدار مائیں ہیں, وہ کبھی بچوں کو اکیلا نہیں چھوڑتی اور وہ ان کے ساتھ ٹائم دیتی ہیں, جاگ رہی ہوتی ہیں. اس وجہ سے بھی ڈسٹربنس ہو گئی ہے, لیکن آپ نے اس سے پہلے اپنی تھوڑی تھوڑی روٹین کو واپس لانا شروع کر لینا ہے. دیکھیں جی, ہمارا جو ٹائم ہے نا, جو ہمارا دن ہے, وہ ہمیشہ رات سے شروع ہو جاتا ہے. اب یہ کیسے رات سے شروع ہوتا ہے وہ آپ کو بتاتی ہوں. اس سے پہلے آپ نے چینل کو لائک اینڈ شیئر کر دینا اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دینا, ٹھیک ہے نا. چلیں جی, آتے ہیں بیک ٹو ٹاپک. دیکھیں رات سے کیسے شروع ہوتا ہے. اگر آپ کوئی کام کر رہی ہیں, آپ کسی طرح بزی ہیں, تو اگر آپ رات کو لیٹ تک جاگیں گی نا, تو الٹیمیٹلی آپ صبح نہیں اٹھ پائیں گی. آپ کی صحت ڈسٹرب ہوگی, بچے ڈسٹرب ہوں گے, گھر ڈسٹرب ہوگا, ایون کہ ہر چیز جو ہے نا, کام بھی رک جائیں گے, اور کام بھی اس طرح سے نہیں ہوں گے جس طرح سے ہم لوگ سوچ رہے ہوتے ہیں یا نارمل روٹین ڈیز میں ہم لوگ چل رہے تھے نا. تو اس کے لیے سب سے ضروری ہے کہ جہاں آپ 12 بجے سو رہی ہیں, 1 بجے تک جاگ رہے ہیں رات کو, 2 بجے تک جاگ رہے ہیں, آپ آہستہ آہستہ ایک ایک گھنٹہ پیچھے کرنا شروع کریں, تھوڑی سی واپس لائیں, تاکہ آپ کو 12-1 بجے تک بھی اگر آپ سو لیتے ہیں نا, رات کو سو جاتے ہیں, تو فجر کی نماز کے لیے اٹھیں, نماز پڑھ کے پھر آپ تھوڑا سا سو لیں, آرام کر لیں, اور 9 بجے تک میکسیمم 10 بجے تک کوشش کریں کہ 10 بجے تک اٹھ جائیں, اور بچوں کے لیے ناشتہ ٹائم سے ہو, کھانا ٹائم سے ہو. اگر 10 بجے تک ناشتہ ہو جاتا ہے نا, میکسیمم 11 بجے تک بھی بچوں کا ناشتہ ہو جاتا ہے, ناشتے سے ہم لوگ فارغ ہو جاتے ہیں, تو 1 نہیں تو 2 بجے تک ہمارا کھانا ریڈی ہو جاتا ہے. اب یہ دیکھیں, اس دوران ہم خالی کھانا نہیں بنائیں گے, اس دوران میں ہم لوگ واشنگ ہو جاتی ہے, کچن کے اور ہزاروں کام ہوتے ہیں جو ہم کر سکتے ہیں. تو آپ نے کیا کرنا ہے, سب سے پہلے اپنی روٹین رات سے شروع کرنی ہے. کوشش کرنی ہے کہ اگر آپ کو صبح تھوڑا لیٹ بھی اٹھتے ہیں نا, 9 بجے اٹھتے ہیں, 10 بجے اٹھتے ہیں, رات کو سارے برتن سمیٹ کے سوئیں. اگر آپ جاگ رہے ہیں نا, 1 بجے تک جاگ رہے ہیں, 12 بجے تک بھی جاگ رہے ہیں نا, تو آپ نے برتن سمیٹ دینے ہیں, کچن کو سارا سمیٹ لینا ہے. کوشش کرنی ہے کہ آپ نے ساری چیزیں سمیٹ کے رکھیں. اور جن کے ہسبینڈ جا رہے ہیں ڈیوٹی پہ, جا رہے ہیں, کوئی بزنس والے ہیں, کوئی آفیسز والے ہیں, ان کے کپڑے بھی رات کو رکھ کے نکال کے سوئیں, تاکہ صبح اگر جس وقت آپ بچوں کا ناشتہ بنا رہی ہوں, ہسبینڈ کے لیے ناشتہ بنا رہی ہوں نا, تو آپ کو وہ کپڑوں کی ٹینشن نہ ہو. آپ ان کے کپڑے سیٹ کر کے, پریس ہوئے ہوں, نہیں ہوئے ہوئے تو پریس کر دیں, اور اس طرح کے کام کر لیں. اچھا, میری کوشش آج کل کیا ہوتی ہے, میں رات میں نا, جب بچے 10 بجے 10:30 11 بجے چینج کرتے ہیں نا کپڑے, نائٹ سوٹ اتارتے ہیں, یا ہسبینڈ کے کپڑے آفس والے ہوتے ہیں, تو میں رات کو موسٹلی اب کوشش کرتی ہوں کہ مشین لگا لوں. اگر نہ ٹائم ملے یا میں کہیں اور بزی ہوں, تو میں کیا کرتی ہوں جی, آرام سے مشین کو صبح اٹھتے ساتھ لگا دیتی ہوں ناشتے کے ٹائم پہ, تاکہ میری مشین جو ہے وہ اس سے میں فارغ ہو جاؤں, کپڑے بھی آسانی سے شام تک ڈرائی ہو جائیں, اور اگر پریس کرنے والے ہیں تو پریس ہو جائیں, اور اگر سمیٹنے والے ہیں تو میں شام تک سمیٹ دوں. اگر آپ ارلی مارننگ کی واشنگ مشین ہوگی نا, تو آپ کا بڑا کام آسانی سے ہو جائے گا. اور اگر رات میں کر کے ٹب میں نکال کے رکھ دیتی ہیں نا, صبح فرسٹ ٹائم میں جو پہلی دھوپ ہوتی ہے وہ کپڑوں کو جلدی ڈرائی کر دیتی ہے. اس سے ایک کام آپ کا جو ہے نا رات میں کمپلیٹ ہو جائے گا. دوسرا کام, آپ نے کچن کو رات میں سمیٹ کے سونا ہے. یہ بس مائنڈ میں بات بٹھا لیں کہ آپ نے رات میں کچن کو سمیٹ دینا ہے. کوئی برتن دھلنے والے ہیں, چولہے صاف ہونے والے ہیں, ایکسٹرا چیزیں بکھری ہوئی ہیں, کچرا کوئی باہر رکھنے والا ہے, کچھ بھی ایسا ہے نا کہ ڈسٹ بن خالی کرنی ہے, یہ سارے کچن کے کام آپ نے رات میں کر دینے ہیں. کیونکہ رات میں اگر ابھی آپ جاگ رہے ہیں, ابھی آپ کی روٹین اس طرح سے نہیں سیٹ ہو رہی, تھوڑا ٹائم لگ رہا ہے, تو آپ نے موسٹلی کام رات کو کرنے ہیں, تاکہ آپ صبح اگر اٹھتی ہیں نا, تو آپ کے پاس کام
کاموں کی اس طرح سے برڈن نہ ہو, آپ بالکل ڈسٹرب نہ ہو. ناشتہ دیں بچوں کو, چھوٹے موٹے اگر ناشتے کے برتن اگر آپ کے پاس ہیلپر ہیں تو ویری گڈ, اگر ہیلپر نہیں ہیں اور اگر آپ نے خود کرنے ہیں تو صرف ناشتے کے پھر برتن ہوں گے, اور ساتھ میں کھانا رکھ دیجیے گا بننے کے لیے. اگر کھانا اور ناشتہ ہو جاتا ہے نا, میں کہتی ہوں کہ آپ کے 50% کام تو کچن سے ختم ہو جاتے ہیں. پھر اس کے بعد اگر واشنگ آپ نے رات میں کر لی ہے تو کپڑے تو آپ کے سے سوکھنے ہیں, وہ آپ سوکھنے ڈال دیں, خشک ہونے کے لیے چلے جائیں گے, کپڑے کو بھی کام ختم ہو گیا. اب ہمارے پاس پیچھے آتا ہے جی بچوں کے کپڑے یا بچوں کی چیزیں آرگنائز کرنا, گھر کی آرگنائزیشن, وہ ساری آ جاتی ہے. کچن میں جب آپ نے ہانڈی رکھ دی ہے نا, اگر آپ کے پاس ہیلپر ہے تو ٹھیک ہے, اس کو کام بتائیں اور ساتھ ساتھ ہانڈی بنا لیں. اور اگر ہیلپر نہیں ہے, اگر آپ کو خود کرنا پڑ رہا ہے, تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ جیسے ہی آپ اٹھی ہیں نا, آپ نے اپنے بستر بنا دینے. بیڈ شیٹ کو صحیح کریں, بستر بنا لیں اپنا کمرے کا, بچوں کے کمرے کا, اور بچوں کو ساتھ لگا لیں. میں کہتی ہوں بچہ ساتھ لگتا ہے نا, جہاں کام آپ کا 5 منٹ میں ہونا ہے 2 منٹ میں کام ہو جاتا ہے. ٹائم کی بھی بچت ہو جاتی ہے, ٹائم مینجمنٹ بھی ہو جاتی ہے, اور بچوں کو عادت بھی پڑ جاتی ہے کام کرنے کی. پھر اس کے بعد آپ آئی ہیں کچن میں, ٹھیک ہے. جب آپ نے ہانڈی رکھی ہوئی نا, ہانڈی کے اوپر سر پہ نہیں کھڑا ہونا ہوتا, ساتھ ساتھ دیکھتی جائیں, لیکن نظر ضرور رکھیں, کیونکہ اگر ہنڈیاں جل گی نا تو ایک کام سمجھے آپ کا پھر بڑھ جانا, اور ایک آپ کے لیے نیا جو ہے نا مصیبت بن جانی ہے. تو اس لیے ہنڈیا پہ نظر ضرور ساتھ ساتھ رکھیے گا. اور ساتھ ساتھ برتن جو ہے نا, لائک جیسے کہ ایکسٹرا برتن پڑے ہیں وہ دھل چکے ہیں, ناشتے کے برتن ہیں ان کو ڈرائی کر کے الماریوں میں لگا دیں. پانی کی بوتلیں ہیں جیسے کہ ریفل کرنی ہوتی ہیں آج کل, چاہیے پانی صحت کے لیے بہت اچھا ہے, اس لیے پانی کو کبھی بھی اسکپ نہ کیا کریں. کم از کم 1.5 لیٹر جو ہے نا, 1.5 لیٹر تو کم از کم ہے آپ نے پینا ہے. بچوں کے سپر ہیں وہ بھر لیں, پانی کی بوتلیں بھر لیں. یہ چیزیں بھی ساتھ ساتھ آپ جب کچن میں نہ کر کے آئے, جب آپ کی ہنڈیاں بن جاتی ہیں نا, اور کچن کے یہ والے کام جیسے بوتلیں بھرنا, برتن الماریوں میں لگانا, یہ سارے ہو جاتے ہیں. اور جیسے آپ نا کچن سے فری ہوتے ہیں نا, ایکسٹرا برتن پڑے ہیں دھو کے, سنک کو بھی آپ نے دھو لینا ہے. یہ کام آپ نے کچن سے نکلنے سے پہلے کر لینے ہیں, کیونکہ جب ایک دفعہ آپ کچن سے نکل آتے ہیں نا, تو پھر گھر میں آپ اگر اندر انٹر ہوتے ہیں نا, تو یقین کریں کہ ہزاروں کام آپ کو پھر نظر آ جاتے ہیں. تو اس لیے کچن کو سمیٹ کے اچھی طرح سے سنک کو دھو کے آپ نے باہر آنا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جیسے آپ نے ہانڈی بنا لی ہے, 2 بجے تک آپ کا کھانا تیار ہو گیا. بچوں کو پوچھیں اگر انہوں نے کھانا کھانا ہے, انہیں روٹی دے دیں, کھانا دے دیں. اگر بچوں کا ٹائم ہے وہ نہیں دل کرا تو انہیں کوئی فروٹ دے دیں, ملک شیک دے دیں, لیکن کم از کم آپ کا سالن تیار ہوگا. لائک آپ کے ہسبینڈ آتے ہیں شام میں, آپ کو بالکل ٹینشن نہیں ہوگی کہ آپ کا سالن لیٹ ہو گیا ہے, کیونکہ ہسبینڈ نے آتے ہی چینج کر کے انہوں نے روٹی کھانی ہوتی ہے. اور اگر کھانا ہی لیٹ ہو جائے نا, پھر یہاں پہ آ کے پرابلمز آتی ہیں, ٹھیک ہے نا. آپ نے یہ کام کر کے جب نکل لیں کچن سے ہانڈی بنا کے, اس کے بعد آپ دیکھیں آپ کے کپڑے اگر ڈرائی ہو گئے نا, تو چھت پہ ڈالے ہیں, یا آپ نے جہاں پہ بھی تاریں لگائی ہوئی ہیں اتارے, ان کو دیکھیں اگر ڈرائی ہو گئے ہیں. استری والے جو پریس ہونے والے ان کو سیپریٹ کر لیں, اور جو آپ کے کپڑے جو ہیں آپ نے الماریوں میں رکھنے ہیں وہ طے لگا کے, لائک نائٹ سوٹس ہیں, بچوں کے انڈر گارمنٹس ہیں, ان کو الماریوں میں رکھ دیں. اچھا, بچوں کی چیزوں کا نام لیا نا, تو مجھے ایک یاد آیا, میری ایک سبسکرائبر نے مجھے کہا تھا کہ بیٹیوں کی جو چیزیں ہیں, لائک بیٹیوں کی کیا کیا ضروریات ہیں, یا جیسے جیسے آپ سمجھتی ہیں کہ ضروری باتیں ہیں, وہ آپ نے پوائنٹس جو ہے نا ضرور کسی ولاگ میں ڈسکس کرنے. انشاءاللہ یہ میں کسی اور ویڈیو میں ضرور یہ ٹاپک شیئر کروں گی. اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں کہ جیسے کہ ابھی میں آپ کو بتا رہی تھی کہ ہمارے دن کا آغاز جو ہے نا, وہ ہم نے رات سے کر لینا ہے. کیونکہ اگر ہم رات میں بہت سے کام سمیٹ کے کر کے سوئیں گے, ہمارا صبح میں کام بہت کم ہو جائے گا. آپ نے رات میں جو کچھ آپ دیکھ سکتی ہیں نا, کہ ڈسٹ بن خالی کر سکتی ہیں, کچن کو سمیٹ سکتی ہیں, اگر ہسبینڈ کے کپڑے پریس ہونے والے ہیں وہ کر سکتی ہیں, واشنگ کر سکتی ہیں, آٹا گوندھ کے رکھ سکتی ہیں. دیکھیں نا, صبح کے بچے نے پراٹھا کھانا ہے, ہسبینڈ نے پراٹھا کھانا ہے, روٹی کھانی ہے, تو آٹا گوندا ہوگا تو صبح آپ کے کام جو ہے نا وہ جھٹ پٹ میں ہو جائیں گے. تو یہ آپ نے اپنی روٹین جو ہے نا وہ رات سے شروع کر لینی ہے. اور آہستہ آہستہ میری پیاری بہنوں, ماں کو اپنی روٹین میں آنا جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے. آپ نے اپنے ٹائم کو اب مینیج کرنا ہے, ٹائم کے مینجمنٹ کے ساتھ ساتھ اپنی نیند کو بھی پورا کرنا ہے. اور آپ نے اب کوشش کرنی ہے کہ جہاں آپ 2 بجے سوتی تھی 1 بجے سونا شروع کریں, اور آہستہ آہستہ 12 پھر 11. دیکھیں یہ آپ کو تھوڑا ٹائم لگے گا, یکدم سے آپ کہیں بچے بھی ڈسٹرب ہوں گے اور سارا گھر کا نظام جو ہے نا وہ درم برم ہو جائے گا. ایک میں کیا کرتی ہوں, میں کم از کم 1 مہینے کے نا سنیکس بنا کے رکھ لیتی ہوں, جس میں چھوٹے چھوٹے سموسے ہو جاتے ہیں, سموسیاں اور رول ہو جاتے ہیں, شامی کباب ہو جاتے ہیں, نگٹس ہو جاتے ہیں, اور پھر اس کے بعد کٹلیٹس ہو جاتے ہیں. اس طرح کی چیزیں میں بنا کے رکھ دیتی ہوں تاکہ بچے لنچ میں کچھ بھی لے کے جانا چاہے. ایک آدھ میرا بیٹا ہے نا, وہ پیکٹ کی چیزیں بہت پسند کرتا ہے, چھڑاتی بھی ہوں لیکن ابھی وہ بچہ ہے نہیں چھوڑ پا رہا, تو ایک بسکٹ یا چپس وہ گھر سے لے جاتا ہے پیکٹ والا,
والا اور ساتھ میں اسے کوئی نہ کوئی ہوم میڈ اسنیک دے دیتی ہوں۔ یہ چیزیں آپ نے تیار کر لینی ہیں اور تیار کر کے فریزر میں رکھنا شروع کریں، کیونکہ آپ نے جب روٹین میں واپس آنا ہے نا تو سچ میں آپ کو بالکل آسانی ہو جائے گی اور آپ کو فیل ہی نہیں ہوگا کہ ہمیں کوئی دقت بھی تھی یا ہم لوگ اس طرح سے لیٹ سوتے تھے۔ اور جلدی اٹھنے کے ٹرکس جو ہیں وہ یہی ہیں کہ آپ آہستہ آہستہ اپنی روٹین میں واپس آنا شروع کریں۔ اور جو مدرز جن کے بچے بڑے ہیں اور وہ بالکل بچوں کا کوئی انہیں نہیں ہے ابھی مسئلہ کہ بچے اسکول جا رہے ہیں یا کچھ ایسا ہے، تو وہ اپنی روٹین کو آرام سے ویسے ہی واپس لائیں۔ دیکھیں نا، اگر آپ روٹین سے اٹھیں گی تو آپ ڈسٹرب نہیں ہوں گی، اور اگر اٹھ نہیں پاتی یا رات کو نیند نہیں آتی تو آہستہ آہستہ نا آپ اپنے آپ کو اس چیز کی طرف لے کر آئیں۔ دیکھیں نا، جب تک ہم خود اپنے آپ کو موٹیویٹ نہیں کریں گے، ہم خود نہیں سوچیں گے ہم نے یہ کام کرنا ہے، میرے کہنے سے یا کسی اور کے کہنے سے یہ کام نہیں ہوگا۔ آپ نے اپنی روٹین کو اب خود آرام سے سیٹل کرنا ہے۔ اچانک سے کچھ نہیں ہوتا، کہہ لیں نا آنکھ بند کرو اور ایک سیکنڈ میں کچھ ہو جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ آپ نے آرام سے اپنی روٹین میں واپس آ جانا ہے، اور اس میں تھوڑا ٹائم لگ جائے گا، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ آپ اپنی روٹین میں واپس آئیں گی اور جلدی بھی اٹھیں گی، اور انشاءاللہ گھر کے کام بھی آپ کے سارے مینیج ہو جائیں گے۔ اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ نہیں اس چیز پہ کر پا رہی عمل، یا یہ مشکل لگتا ہے، آپ نے کیا کرنا ہے؟ اگر آپ کو لگتا ہے کہ اب آپ بیڈ پہ آ گئی ہیں، بیڈ ٹائم اب آپ کا شروع ہو گیا ہے، آپ روم میں انٹر ہو گئی ہیں، اس کے بعد آپ نہ کوئی چھوٹی موٹی ایکسرسائز کریں، کچھ نہ کچھ بک ریڈنگ کریں۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ جب انسان کا مائنڈ جو ہے نا وہ تھوڑا سا تھکتا ہے نا، وہ فیل کرتا ہے کہ اب مجھے ریسٹ کی ضرورت ہے، تو نیند فوری آ جاتی ہے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم لوگ جب بیڈ روم میں آتے ہیں نا تو ہمارا وہ ٹائم ہوتا ہے موبائل کا۔ بالکل ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہ بہت غلط چیز ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ آج کل تو آپ نے بھی پڑھا ہوگا، اب تو اتنی ریسرچ ہر چیز آپ کے سامنے ہے کہ جب ہم بیڈ ٹائم سے پہلے گھنٹہ پہلے بھی تک موبائل بھی یوز کرتے ہیں نا، تو ہمارا مائنڈ جو ہے نا وہ ان ریز کی وجہ سے بالکل نیند کی طرف نہیں جاتا۔ اور موسٹلی لوگوں میں اب آپ نے دیکھا ہوگا انسومنیا اور اس طرح کی جو رات کو جاگنے کی عادت بن چکی ہے، اور یہ بہت مشکل ہو جاتا ہے اس کو واپس کرنا۔ اچھا، میں بچوں کے ساتھ سمر ویکیشنز میں لیٹ تک جاگتی ہوں، اور پھر میرا وہی چیز ہے، لیکن میں کوشش کرتی ہوں کہ میں 11 بجے تک اٹھ جاؤں۔ اگر دوپہر میں یا شام میں مجھے ٹائم ملتا ہے میں تھوڑا ریسٹ کر لیتی ہوں، لیکن یہ کہ یہ میرے ساتھ بھی ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ میں بھی انسان ہوں، میں بھی روٹین سے ہٹ جاتی ہوں اور روٹین کو فالو نہیں کر پاتی، لیکن یہ کہ پھر میں اس کو آہستہ آہستہ نا آرام سے اسٹڈیلی میں اس چیز کی طرف واپس آتی ہوں۔ تو یہ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ پلک جھپکیں گے تو آپ کی ہر چیز مینیج ہو جائے گی، ایسا نہیں ہوگا۔ آپ اپنے آپ کو جب تک اس چیز کے لیے تیار نہیں نہ کریں گے ذہنی طور پہ، آپ کسی چیز کی طرف نہیں واپس آ سکتے۔ آپ نے کچھ چیزیں فالو کرنی ہیں۔ رات کو سونے سے پہلے موبائل بالکل آف کر دیں، کم از کم گھنٹہ پہلے آپ نے موبائل یوز نہیں کرنا۔ اپنے آپ کو تھوڑا ریسٹ دیں، مائنڈ کو ریلیکس کریں، پھر سوئیں، اور آپ کو بڑی بھرپور اچھی والی نیند آئے گی، اور انشاءاللہ آپ بڑے ٹائم سے بھی اٹھیں گے۔ ابھی تھوڑا مشکل ہے کیونکہ ابھی آپ سٹارٹ لیں گی، آہستہ آہستہ آپ انشاءاللہ 10-15 دن میں اس روٹین کو فالو کریں گی نا تو خود ہی عادت ہو جائے گی، اور جو عادت ہوتی ہے نا وہ پھر نہیں چھوٹتی۔ انشاءاللہ میری یہ کوشش ہے کہ جو میں نے آپ کو باتیں بتائی ہیں نا آپ کے کام بھی آئیں گی اور آپ ان پر عمل بھی کریں گی۔ ملتی ہوں نیکسٹ ولاگ میں، اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔